Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum student. The content that we will going to discuss today, it is from the course titled Curriculum Design and Instruction. The course code is EDUC 2118. For today's discussion, I have the following learning objectives for you. First of all, we will going to review whatever we have learned in the last week. So what we have learned in the last week? Something about the learning outcomes, Bloom's taxonomy, and cognitive domain. Afterward, we will going to discuss the issues with defining affective domain, and that is the key purpose of this presentation. Afterward, we will going to explain that the most common components of the affective domain are actually attitudes and values. What are attitudes and what exactly is value? We will going to define it. Last but not the least, I will going to describe you each levels of Bloom's affective domain and let you know what exactly is the meaning of each level and how they are different from each other. So whatever the material I have taken for this presentation, I have taken it from the articles. The references I have given below, you can take it from the internet, and definitely I will going to share these articles on the Google Classroom material. So let's start with the recap. The first thing that I want to give you a recap is the learning outcome. So exactly what are the learning outcome? We have gone through a lot about it. So let's see it with another perspective over here. Why we need another perspective of defining the learning outcome? This perspective is necessary to understand the affective domain. So लर्निंग आउटकम्स क्या है और यहाँ किस तरीके से डिफरेंट लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं. What a person should be able to do at the end of his or her studies. हमने लास्ट वीक ये पढ़ा था कि लर्निंग आउटकम्स टीचर अपने रोज़ाना के लेसन प्लान में डेवलप करते हैं और वो रोज़ाना लिखते हैं कि आज मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा लूँगी या ये कंटेंट पढ़ा लूँगी तो स्टूडेंट्स में क्या क्या स्किल्स और नॉलेज डेवलप हो जाएंगे. पर यहाँ ब्रॉडली लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स में क्या चीज़ें डेवलप हो जाएंगी जब वो अपनी पूरी स्टडीज़ ख़त्म कर लेंगे. ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन एक्चुअली मैंने हायर एजुकेशन के आर्टिकल्स में से उठाई है कि जब हमारे स्टूडेंट कॉलेज में आ जाते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में आ जाते हैं तो हम तब उनके लर्निंग आउटकम्स को कैसे डिफ़ाइन करते हैं. सो आप यहाँ देख रहे हैं कि स्कूल एजुकेशन में लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है और यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है. इन दोनों में फ़र्क है. सो अब हम इस डेफिनेशन को डीप इनटू जाते हैं और पढ़ते हैं कि ये क्या है. Learning outcomes are objective societal and occupational requirements formulated on the basis of competencies of a certain occupational standards. So learning objective क्या है? Learning objective हमारे colleges में और universities में हम वो बनाते हैं जिसके बाद हम आपको job market के लिए तैयार करते हैं. Let's take an example कि हमारा जो मेन कोर्स है वो एक्चुअली टीचर प्रिपेयर कर रहा है, थिंकर प्रिपेयर कर रहा है जो एजुकेशन की फील्ड में होगा. सो एजुकेशन पढ़ने वालों की जॉब मार्केट है तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड. सो अब हमें उनके अंदर कौन सी स्किल्स, कौन से एटीट्यूड्स और कौन सी चीज़ें डेवलप करनी है ताकि जब वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जॉब के लिए जाएं तो वो स्किल्स उनके अंदर मौजूद हों. और जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के मेंबर वो स्किल्स को असेस करना चाहें तो स्टूडेंट वो स्किल्स और वो बिहेवियर शो करके दिखा सकें. और वो स्किल्स और बिहेवियर क्या है? दे आर ऑब्जेक्टिव सोसाइटल एंड ऑक्यूपेशनल रिक्वायरमेंट. डेफिनेटली वो बिहेवियर और स्किल्स जो हम टीचर्स में डेवलप कर रहे हैं वही बिहेवियर और स्किल्स हम मेडिकल पर्सनस में डेवलप नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जॉब मार्केट में उनसे अलग किस्म की स्किल्स और एटीट्यूड रिक्वायर्ड है. सो इसका मतलब क्या हुआ कि लर्निंग आउटकम कौन बनाता है? फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ सर्टन ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड. सो जो भी ऑक्यूपेशनल है, जिस भी प्रोफेशन के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं उस प्रोफेशन में ऑलरेडी कॉम्पिटेंसीज के स्टैंडर्ड सेट होते हैं कि एक टीचर में ये एलिमेंट्स मौजूद होनी चाहिए, ये कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए. सो जो वो कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड होती हैं जॉब मार्केट के लिए वही हम अपने कॉलेज में और अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे
ہم اپنے اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ کرتے ہیں. سو یہ کیا ہیں آکوپیشنل اسٹینڈرڈ؟ دے آر نیسیسری ٹو بی اچیوڈ ایٹ دا اینڈ آف ٹیچنگ اسٹڈی پروگرام ان آرڈر ٹو award a person certain qualification. یہ وہ امپورٹنٹ لرننگ آؤٹ کمز ہیں جن کا بائی آل مین اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ ہونا ضروری ہے تاکہ ان کی بیسس پہ ان کو ڈگری ایوارڈ کی جا سکے. سو جب ہم کوئی ڈگری ایوارڈ کر دیتے ہیں تو ہماری یہ ایزمپشن ہوتی ہے کہ اس ڈگری کا پرسن جو ہے یا جو ڈگری ہولڈر ہے اس میں یہ پروفیشنل کمپیٹنسیز اور آکیوپیشنل کمپیٹنسیز ہوں گی. سو یہ کیا ہیں کہ وہ لرننگ آؤٹ کمز ہیں جو ہمارے جاب کے انسٹیٹیوشن کے جو ٹائکونز ہوتے ہیں اور ریسرچرز ہوتے ہیں وہ ان کو بناتے ہیں اور بنا کے انسٹیٹیوشنس کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ایسا فیوچر پروفیشنل بنانا ہے جس میں یہ کیپیبلٹیز موجود ہوں. So that is a new view of learning outcomes. And why are we taking this new view of learning outcome? I will going to discuss with you just after few slides. Second recap, it is about the Bloom's taxonomy. So ہم نے جب ڈیفائن کر لیا تھا کہ لرننگ آؤٹ کمس کیا ہوتے ہیں تو لرننگ آؤٹ کمس کے بعد جو لاسٹ ویک ہمارا سیکنڈ امپورٹنٹ ڈسکشن تھی وہ تھی بلومز ٹیکسانومی کے اوپر. So what you came to know about it, that Bloom taxonomy کی 3 ڈومینز ہیں. Bloom taxonomy نے بتایا ہے کہ جو ہمارا پورا لرننگ اسکول کا 12 سال کا یا 12 سال سے زیادہ پری پرائمری سے لے کر گریڈ 12 تک کا کی پرپز ہے وہ ان 3 ڈومینز میں اسٹوڈنٹس کی کیپیبلٹیز کو ڈیولپ کرنا ہے اور لرننگ آؤٹ کمس کو بنانا ہے. پہلی ہے کوگنیٹو ڈومین جو انوالو کرتی ہے نالج کو اینڈ دا ڈیولپمنٹ آف انٹلیکچوئل اسکل کو. دوسری ہے affective domain that we will going to discuss today, and that is actually talking about our emotions and feelings, importantly values, appreciation, enthusiasm, motivations and attitudes. اور لاسٹ ہماری بلوم ٹیکسانومی کی ڈومین ہے سائیکوموٹر ڈومین جو ہماری اسکول ایجوکیشن اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ کرتی ہے. اور واٹ اٹ از انکلوڈ فزیکل موومنٹ, کوآرڈینیشن اینڈ یوز آف دا موٹر اسکلز areas. آفٹر ورڈ ہم نے بلوم ٹیکسانومی کا کوگنیٹو ڈومین کو ڈسکس کیا تھا اینڈ واٹ وی کیم ٹو نو اباؤٹ اٹ کہ بلوم ٹیکسانومی کے جو سب سے نیچے آپ کا لیول ہے دیٹ از اے لوور آرڈر تھنکنگ اسکل اور جو سب سے اوپر لیول ہے دیٹ از اے ہائر آرڈر تھنکنگ اسکل. سو کوگنیشن کا اٹ سیلف مطلب کیا ہے؟ اٹ از تھنکنگ, اٹ از ریزننگ اینڈ اٹ از ڈیسیژن میکنگ. سو ایکچولی ہم کیا اس کے اندر اسٹوڈنٹس میں لرننگ آؤٹ کم اچیو کر رہے ہیں, how do they going to think about that specific content and how they will going to solve the problems related to that specific subject, specific topic and a specific content area. سب سے لوور لیول پہ ہمارے پاس تھا نالج سے بہتر ہمارا تھنکنگ لیول ہے کمپریہنشن کا, اور کمپریہنشن سے بہتر تھنکنگ لیول ہے اپلیکیشن, دین انالیسس سنتھسس, اور جو آپ کا ہائیسٹ آرڈر تھنکنگ پروسیس ہے جو ہم اپنی یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹ میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں دیٹ از ایویلویشن. وائی؟ بیکاز اٹ از اے ریکوائرمنٹ آف دا جاب مارکیٹ ایز ویل. سو وی ہیو ڈن آل آف دس تھنگ ان دا لاسٹ ویک اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو ول گوئنگ ٹو گیٹ ناؤ دا جسٹ اینڈ ریکال ایوری تھنگ. Here we come with our today's real topic. First of all, we will going to define the affective domain, and it is not an easy job. Why? Because affective domain have so many different definitions and there are different point of views either to define it or not to define it. Let's take an example. The domain is so difficult to define because it is ambiguous and controversial. Why it is ambiguous? It is so difficult for people to actually make a consensus about the definition of the affective domain, that what exactly it is. So ہمارے پاس ڈفرینٹ سائیکالوجسٹ اور ڈفرینٹ ایجوکیشنسٹ افیکٹو کو اٹ سیلف ملٹیپل طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں اور وہ کسی ایک کنسنسس پہ ابھی تک نہیں پہنچے. That's the reason it is ambiguous. And why it is controversial? کچھ ایجوکیشنسٹ کا کہنا ہے کہ it is subsumed into the cognitive or psychomotor objective. جب ہم cognitive اور psychomotor objectives اسٹوڈنٹس کے اندر ڈیولپ کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹ ان کو ڈیولپ کر لیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہماری
इफेक्टिव डोमेन डेवलप हो जाती है। तो हमें इसे अलग से एड्रेस करना या अलग से इफेक्टिव डोमेन के लिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जबकि एट द अदर एक्सट्रीम हमारे कुछ एजुकेशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, दे आर सेइंग कि डेवलपिंग वंस ओन पॉजिटिव माइंडसेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेस। उनका कहना ये है कि मोस्टली लोग जिनके बहुत अच्छे मार्क्स भी हो सकते हैं और हो सकता है तो उनका नॉलेज लेवल बहुत अच्छा हो, उनकी थिंकिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स की बहुत अच्छी हो, लेकिन वो जॉब में इतने सक्सेसफुल नहीं रहते। क्यों? बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग द पॉजिटिव माइंड सेट, एंड दैट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द इफेक्टिव डोमेन। सो एकेडमिक्स में नंबर लेने के लिए कॉग्निटिव डोमेन मे बी इज़ अ गुड, that what you know about that concept or content or the subject and what kind of problems that you can solve of that specific subject. Lekin, would you going to be successful in your job by learning all that stuff? It requires something else than cognition. And here the problems begin. Okay. What it requires effective domain. And it is hard to define exactly what it is. We need to go and check it out that how it is hard to define. So, Martin and Brinch, what they did, उन्होंने क्या किया, दे हैव गॉन थ्रू द लिटरेचर रिव्यू, और जितने भी एजुकेशनिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इफेक्टिव डोमेन को डिफ़ाइन किया था, उनका ओवरव्यू, एक पिक्चर लेने की कोशिश की कि एग्जैक्टली वो क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज़ इफेक्टिव डोमेन. सो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, लाइफ, इट इज़ एक्चुअली अबाउट द सेल्फ कॉन्सेप्ट, इट इज़ अबाउट द मोटिवेशन. Effective domain include interests, attitudes, beliefs, values. Effective domain is about self-esteem, morality, ego development, feelings, need achievement, locus of control, curiosity, creativity, independence, mental health, personal growth, group dynamics, mental imagery, and personality, and so many other things. What does it mean by that? Is still different psychologists, still different educationists and researchers are defining it in different ways. So there is an easy way to say कि ये तमाम चीज़ें इफ़ेक्टिव डोमेन में आती हैं, ये तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कि जब आप अपनी एक एकेडमिक प्रोग्राम ख़त्म कर लो और अगर आप में ये चीज़ें डेवलप हो जाएं, पॉजिटिव माइंड सेट और एटीट्यूड डेवलप हो जाए, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप जॉब को इंजॉय भी करोगे और उसको सक्सेसफुली नेविगेट करोगे. लेकिन देयर इज़ अनदर वे टू डिफाइन अ इफेक्टिव डोमेन. Here it comes another definition. Why are we taking this definition? First of all, we need to discuss about it. So, the another definition of effective domain is that effective domain actually have two key components. The one is attitude and the another one is the value. But why we are thinking कि इस definition को हमें लेना चाहिए, इसकी अहम वजह ये है कि मोस्टली एजुकेशनल रिसर्चर ने, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने अपनी डेफिनेशन में इन दो वर्ड्स को यूज़ किया है. सो हम फॉर द सेफ साइड ये ले लेते हैं कि क्योंकि मोस्टली लोगों ने जब इफेक्टिव डोमेन को डिफ़ाइन किया है तो उसमें एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ का वर्ड्स इस्तेमाल किया है, तो उसका मतलब है ये तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हो सकते हैं. सो लेट्स टेक इट एंड सी एग्जैक्टली व्हाट इट इज़. सो इफेक्टिव डोमेन के हमारे जो की कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं? Attitudes and value. What they are, give it a go. Number one is the attitude. Attitudes are actually the settled way of thinking and feeling about something. What does it mean by settled? कि वो आपके अंदर सरायत कर गया है और आप किसी चीज़ को जब भी देखते हो आप उसको बिल्कुल उसी तरीके से सोचते हो, आपके दिल में उसके लिए वैसे ही फीलिंग्स आ जाती हैं. मिसाल के तौर पे अगर आप एक छिपकली को देख के हर दफ़ा डर जाते हो तो कुछ दिनों बाद ये आपका एटीट्यूड बन जाता है कि जब आप छिपकली को देखोगे आपको एकदम खौफज़दा हो जाओगे, अब एकदम जो है आप वहाँ से निकलने की कोशिश करोगे या उस जगह पे आप नापसंदीदगी और खौफ का इजहार करोगे. अब ये आपका वो एटीट्यूड है जो सेटल्ड हो चुका है और ये आपकी वो फीलिंग्स हैं, जब भी आप छिपकली को देखोगे उसके लिए आपकी वही फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी.
سو ایٹیٹیوڈ ہماری سیٹلڈ فیلنگز ہیں جو کہ نہیں بدلتی. جب وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہماری وہی فیلنگز سامنے ایمرج ہو جاتی ہیں اور یہ ہمارے سیٹ پیٹرن اور ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہیں. There are so many definitions of attitude. I have chosen one for you over here. Let's read it out. An attitude as a result of an activity that is conscious, reflective, experienced, and demandful for our volitional attention. That is, it is a product of consciousness. Okay, I need to define this example to you in another words. So, attitude ہمارے کب ڈیولپ ہوتے ہیں؟ ایٹیٹیوڈ ہمارے تب ڈیولپ ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی ایکٹیویٹی کو کانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر مستقل سوچ رہے ہوتے ہیں، ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ایکٹیویٹی سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، اس ایکٹیویٹیز کی لمیٹیشن کیا ہے، اس سے مجھے کیا حاصل ہونے لگا ہے، اور پھر ہم اسے بار بار ایکسپیرینس کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ سے آپ کا انٹینشنل ولفل اٹینشن مانگ رہا ہوتا ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ کیا ہے؟ آپ کا ایٹیٹیوڈ اٹ از اے پروڈکٹ آف کانشیسنس. یہ آپ انکانشیسلی نہیں کرتے، یہ باقاعدہ آپ سوچ سمجھ کے کرتے ہو، اپنی عقل کے ساتھ کرتے ہو اور ولنگنیس کے ساتھ کرتے ہو. تو فار ایگزامپل، اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ جو بھی آئے گا میں اسے کھڑا ہو کے ہاتھ ملاؤں گا اور سلام کروں گا، تو یہ آپ کا کیا ہے؟ اٹ از اے ریزلٹ آف این ایکٹیویٹی. یہ ایک ایکٹیویٹی ہے جو آپ کر رہے ہو، یہ آپ کانشیسلی کر رہے ہو کیونکہ آپ لوگوں سے کھڑے ہو کے ملنا چاہتے ہو، ان کو گریٹ کرنا چاہتے ہو اچھے طریقے سے. آپ اس پہ ریفلیکٹ کر رہے ہو کہ یہ کیوں ضروری ہے، لوگوں کو رسپیکٹ دینا، ان کو سلام کرنا یا ان کو آگے بڑھ کے ملنا یا مسافہ کرنا. وائی اٹ از امپورٹنٹ and why it is important for you. So you are reflecting on it. Then you experienced and demandful. So کیا ہوتا ہے کہ آپ نے باقاعدہ اس کو ایکسپیرئنس کیا ہے اور آپ اس کو انٹینشنلی کرنا چاہ رہے ہو. یہ انکانشیس نہیں ہے، آپ اس کو انٹینشنلی اس کو ڈیولپ کر رہے ہو. جب آپ اسے کنٹینیوسلی پریکٹس کرتے رہتے ہو تو یہ آپ کا سیٹلڈ تھنکنگ اور فیلنگ بن جاتی ہے ایوری ٹائم کہ جب کوئی آئے گا ہاؤ شوڈ آئی نیڈ ٹو شو مائی ایٹیٹیوڈ. سو دیر آر پازیٹیو ایٹیٹیوڈس اینڈ دیر آر نیگیٹیو ایٹیٹیوڈس جو ہمارے اندر ڈیولپ ہوتے ہیں. سو افیکٹو ڈومین میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس میں کچھ ایٹیٹیوڈس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہمارے سامنے کہاں لکھا ہوا ہے؟ جسٹ انڈر دا ہیڈنگ آف ایٹیٹیوڈ، موٹیویٹنگ دوز اراؤنڈ یو ود اے پازیٹیو ورڈس. جب آپ کانشیسلی یہ سوچتے ہو کہ میں نے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ پازیٹیو ورڈس بولنا ہے، انہیں موٹیویٹ کرنا ہے، انہیں ڈسکریج نہیں کرنا اور انہیں بیک اپ کرنا ہے، تو آپ یہ کانشیسلی کرتے کرتے اس پہ ریفلیکٹ کرتے کرتے آپ کو اس کی عادت ہو جاتی ہے. سو جب بھی کوئی آپ کے پاس اسٹوڈنٹ آتا ہے جو ڈسہارٹ ہوتا ہے، جو کوئٹ کرنا چاہتا ہے یا جسے کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے، سیٹلڈ بیہیویئر بن جاتا ہے. ہم فوراً اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں، فوراً ہم اسے پازیٹیو ورڈس بتاتے ہیں، ہم اسے بتاتے ہیں کہ تمہاری اسٹرینتھ کیا ہے، ہم اسے بتاتے ہیں کہ تم نے کیسے چیلنجز کو کاپ اپ کیا ہے اینڈ ہاؤ یو کین ڈو اٹ اینڈ دین دیٹس بیکم اے پارٹ آف اس. جسٹ ایٹ دا باٹم آف دا ڈیفینیشن دیر از اے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ. سم پیپل جسٹ اونلی سی لمیٹیشن ان ایوری ادر پرسن. تو یہ بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے کہ جب ہم کانشیسلی اور ریفلیکشن کے ساتھ لوگوں میں جان بوجھ کے غلطیاں نکالنے لگتے ہیں اور ہمیشہ ہم ان کی لمیٹیشن دیکھتے ہیں اور اسٹرینتھ نہیں دیکھتے، تو آہستہ آہستہ انکانشیسلی یہ ہمارا بیہیویئر بن جاتا ہے اور یہ ہمارا افیکٹو ڈومین کا ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے. So now we will going to start with the values. Let's take a definition of the value. Values are complex and enduring. Then the attitudes. So attitudes کو بدلنا آسان ہے لیکن ویلیوز کو بدلنا آسان نہیں ہے. یہ نہ صرف ایٹیٹیوڈ کی نسبت زیادہ کمپلیکس ہیں بلکہ یہ زیادہ پائیدار ہیں. دے آر مور انڈیورنگ اینڈ ڈیوریبل. Let's take an example and the definition of a value from this specific perspective of Halder. Refer to rules, orientation, behavioral norms necessary for individuals' lifestyle and social common life. So what Halder is talking about کہ اگر ہم سوسائٹی میں ویلیوز کو دیکھیں تو ویلیوز ایکچولی وہ رولز ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے بیہیویئر نارمز اس سوسائٹی میں رہنے کے لیے کیا ہوں گے.
और हमारे वही बिहेवियर नॉर्म्स क्या कहलाते हैं, वो हमारा लाइफ स्टाइल होता है, और सोसाइटी के मेजॉरिटी लोग उसी लाइफ स्टाइल के आदी होते हैं, एंड दे आर द सोशल कॉमन लाइफ। अभी मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि मुसाफा करने की, क्रीडिंग करने की। अगर सोसाइटी में इस चीज़ को वैल्यू दी जाती है और इसे पसंद किया जाता है कि जब भी आप किसी से मिलें तो आप खड़े होकर उससे हाथ मिलाएं और सलाम में पहल करें, तो आप ये समझें कि ये सोसाइटी की वैल्यू है और ये उसका रूल है, और ये वो बिहेवियर नॉर्म है जो जब भी आपके सामने आपका कोई टीचर आएगा, बुजुर्ग आएगा, कोई और आएगा, वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसे सलाम करोगे, और आप एक्सपेक्ट करोगे कि जब भी कोई नया बंदा आपके सामने आएगा या आपसे कोई मिलने आएगा वो आपको सलाम करेगा। सो ये बिहेवियर नॉर्म्स हैं जो एक्सपेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी सोसाइटी ने इनको रूल्स बनाया है, और ये हमारी सोसाइटी की वो वैल्यूज़ हैं, वो जजमेंट है जो सोसाइटी पसंद करती है। देन इट्स बिकम आवर लाइफ स्टाइल, दैट्स हाउ वी ग्रीट पीपल, दैट्स हाउ वी मीट पीपल, और ये हमारी कॉमन सोशल लाइफ का हिस्सा है, ये वैल्यू सिस्टम। इसी तरीके से हम वैल्यू सिस्टम में ये देख सकते हैं मेहमान नवाजी, कि जब कोई मेहमान आता है तो हम उसे चाय ज़रूर पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं? इट्स काइंड ऑफ अ रूल, ये एक बिहेवियर नॉर्म्स है कि आपके घर कोई मेहमान आया तो आपने उसको चाय या ठंडा तो ज़रूर ही पिलाना है। ये कोई कंपल्शन नहीं है, दैट इज़ काइंड ऑफ अ हिडन रूल बाय द सोसाइटी जहाँ आप रहते हैं, और ये हमारे लाइफ स्टाइल का हिस्सा है, और ये हमारी सोशल कॉमन लाइफ का हिस्सा है। तो ये क्या है? ये वैल्यू है, क्योंकि ये लार्जर सोसाइटी का हिस्सा होती है और सोसाइटी में तमाम लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और ये हमारा लाइफ स्टाइल बन जाता है। दैट्स अ रीज़न इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड एंड्यूरिंग, और इसको चेंज करना आसान नहीं है। What else? It should be followed by people in their value judgment of relevant phenomena when thinking, controlling their action. So value क्या करती है कि unconsciously हमारे internal thinking process का हिस्सा बन जाती है, और हम उस वैल्यू की वजह से स्पेसिफिक थिंकिंग करने लगते हैं और हमारे एक्शंस डिटर्मिन होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे माशरे का ये वैल्यू है और ये कॉमन हमारा एक्सपेक्टेड बिहेवियर नॉर्म है कि जब आप किसी के घर जाएंगे तो आपको मेहमान के तौर पे चाय या ठंडा ज़रूर पिलाया जाएगा, लेकिन आप किसी के घर जाते हैं और ना तो वो आपको चाय पूछता है ना वो आपको ठंडा पूछता है, तो अब आपकी थिंकिंग और आपका एक्शन क्या होगा, और वो क्यों होगा? वो इसलिए होगा कि आप उस मेज़बान के बिहेवियर को उस सोसाइटी के वैल्यू ओरिएंटेशन में देखेंगे, और आप उसके बारे में बुरा सोचेंगे, और आप ये सोचेंगे कि जो उसका एक्शन है वो आपके साथ अच्छा नहीं है, और हो सकता है आप दोबारा उसके घर ना जाएं या किसी और से जाके शिकायत करें कि जब मैं उसके घर गया तो उसने मुझे ना ठंडा पूछा ना गर्म पूछा। सो दैट्स हाउ आपकी वैल्यू सिस्टम हमारी सोच और हमारे एक्शन को कंट्रोल करता है। लाइक एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ भी पॉजिटिव होती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ पॉजिटिव वैल्यू दैट इज जस्ट रिटन इन येलो अंडर द हेडिंग ऑफ वैल्यूज़: रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर एक्शन, मिस्टेक्स एंड लाइफ सिचुएशन। सो एक वैल्यू किसी माशरे की, किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी स्कूल की, किसी जॉब प्लेस की ये भी हो सकती है कि वहाँ की वैल्यू ये हो कि उसके एम्प्लॉयज़, उस माशरे के लोग या उस स्कूल के स्टूडेंट और टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें, और ये उस स्कूल का अगर वैल्यू सिस्टम होगा, ये उनका बिहेवियर नॉर्म होगा, एक्सपेक्टेड बिहेवियर नॉर्म, और वहाँ मेजॉरिटी लोग अपने किए की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के आदी होंगे, तो उनका क्या होगा एक्शन? ऑन योर एक्शंस, ऑन योर मिस्टेक्स एंड कंट्रोल योर लाइफ सिचुएशन। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि अपने एक्शंस की, कि चाहे उससे जो भी अच्छा या बुरा आउटकम आए वो आपकी जिम्मेदारी है, तो इसका मतलब ये है कि यू आर कंट्रोलिंग योर लाइफ, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू कैन मूव ऑन इन अ बेटर वे। So this has become an behavioral norm, expected behavior norm of the institution, and that is a positive value. जब आप ये चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ये आपकी वैल्यू सिस्टम बन जाता है, जो शख्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, जो उससे भागता है, उसके बारे में हमारी थिंकिंग और हमारे एक्शंस क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। Let's take another example of negative values, and that is written at the bottom of the definition: a belief that in the world only the strong survive.
اگر کسی معاشرے کا، کسی انسٹیٹیوشن کا، کسی گھر کا، کسی جگہ کا یہ ویلیو سسٹم بن جائے اور بیہیویئر نارم یہ ایکسپیکٹڈ ہو اور لوگوں کا کامن سوشل بیہیویئر یہ بن جائے، ویلیو سسٹم یہ بن جائے کہ ان کا بلیو یہ ہو جائے کہ صرف اس دنیا میں وہ لوگ سروائیو کرتے ہیں جو اسٹرانگ ہوتے ہیں. What do you we mean by strong? Let's say وہ لوگ جو فائنینشلی اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو how it will going to control our thinking and action? اس کا مطلب یہ ہو جائے گا اس بلیف سسٹم سے کہ ہم صرف اور صرف امیر لوگوں کی عزت کریں گے اور صرف ان کو آئیڈیلائز کریں گے اور ہمیں لگیں گے کہ تمام اچھے لوگ امیر ہوتے ہیں. تمام سکسیس صرف پیسہ اور دولت کمانے کو کہتے ہیں اور کسی بھی قسم کی دوسری سکسیس نہیں ہوتی. وہ لوگ جو کسی اور قسم کی سکسیس حاصل کرتے ہیں، جن کے پاس بہت پیسہ نہیں ہوتا، لائک وہ اپنی اکیڈیمکس میں ایکسل کرتے ہیں، اپنے پروفیشن میں لوگوں کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں، ایسے بلیف سسٹم میں ان لوگوں کی رسپیکٹ ریگارڈ لیس نہیں کی جاتی. کیونکہ اٹ از اے بلیف سسٹم، اٹس اے ویلیو just to respect and just to believe in that only the strong survive. تو ہماری تھنکنگ کیا بن جاتی ہے؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ شخص کتنا بھی اچھا کام کر رہا ہے، اگر یہ پیسہ نہیں کما رہا تو اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اب یہ ویلیو سسٹم کیا کر رہا ہے؟ ہماری تھنکنگ کنٹرول کر رہا ہے اور یہ ہمارے ایکشنز بھی کنٹرول کرے گا. ہم اپنی ٹائم کی انویسٹمنٹ، ہم اپنی انرجی کی انویسٹمنٹ ان لوگوں کے اوپر زیادہ کریں گے اور ہم غریب لوگوں کو یا فائنینشلی ویک لوگوں کو کم تر سمجھیں گے اور ان کی رسپیکٹ کم کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ایکشنز ہیں. That's how actually value embedded in a society. And society can be the bigger society, your home, your institution, your classroom, and your job place. And that's how every job place, every institution have some values. And these are the values that actually are the rules, orientation, behavioral norms necessary for individual lifestyle and social common life. So this is one of the most important two components of affective domain when we are going to define it. Here it comes, actual Bloom's affective domain and its levels. So ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ لائک کوگنیٹو ڈومین، افیکٹو ڈومین میں بھی بلومز نے ہمارے پاس 5 ہائرارکیز رکھی ہیں. ان دا سیم وے جو سب سے نچلے لیول پہ ہے وہ سب سے چھوٹی ڈومین ہے، وہ سب سے انیشیل اینڈ سب سے کم انرجی ریکوائرڈ کرنے والی ڈومین ہے. اور جیسے جیسے ڈومین اوپر جاتی جا رہی ہے، رسپانس ٹو فینامنا، والوئنگ، آرگنائزیشن، انٹرنلائزز ویلیوز، ویسے ویسے وہ ڈومین اسٹرانگر ہوتی جا رہی ہے، مشکل ہوتی جا رہی ہے، وہ زیادہ آپ سے انرجی ریکوائرڈ کر رہا ہے وہ لیول. ہم نے ان کو یہاں پہ دیکھ لیا. لائک دا بلوم ٹیکسانومی کوگنیٹو لیول، آپ کی سب سے نیچی لیول جو ہے وہ کیا ہے؟ ریسیونگ فینومینا ان دا فیکٹر ڈومین. اور سب سے ہائر کیا ہے؟ انٹرنلائزنگ ویلیو. We will going to study each and every domain separately and see how it will going to work. The first level of Bloom's affective domain, that is receiving or attending. Exactly what it is? It is the lowest level of affective domain. Number 2, it refers to student willingness to take interest in some phenomenon or something in the environment. A person consciously receives information, listens willingly and attentively. So what exactly it is? In other words, ریسیونگ اور اٹینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ کوئی اسپیسیفک چیز اپنے انوائرمنٹ میں دیکھتا ہے یا کوئی چیز اس کو ٹریگر کرتی ہے جو اسے پہلے نہیں پتہ ہوتی اور اس کا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہوتا ہے، تو وہ ولنگلی اس چیز کو سننے کو، اس کو سمجھنے کو، اٹینٹیولی اس میں اپنا ٹائم انویسٹ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ لیٹس ٹیک اے ایگزامپل اباؤٹ دا پنکچوالٹی. جب ٹیچر کلاس میں بتاتی ہے کہ پنکچوالٹی سے ہمیں کیا ملنے والا ہے، کہ اگر آپ روزانہ کلاس روم میں فار اے منتھ ٹائم پہ آئیں گے اور آپ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوں گے، تو آفٹر 1 منتھ آپ کو ایک ہوم ورک کی ایگزامشن ملے گی اور آپ کو اسٹوڈنٹ آف دا منتھ کا ایوارڈ بھی دیا جائے گا اور آپ موسٹ پنکچوئل اسٹوڈنٹ کا بھی ایوارڈ لے سکیں گے.
جب ٹیچر یہ بتاتی ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ از پنکچویلٹی اور اسٹوڈنٹ ولنگلی اس کو سنتے ہیں، شوق سے سنتے ہیں، اٹینٹیولی سنتے ہیں، تو یہ آپ کی افیکٹو ڈومین کا پہلا لیول ہے کہ وہ کیا کہلاتا ہے، دیٹ از ریسیونگ اینڈ اٹینڈنگ. Second level is responding. It signifies a more visible activity of a student. اس کے اندر اسٹوڈنٹس کی مور ویزیبل ایکٹیویٹی نظر آتی ہے. نظر آنے سے مطلب یہ کہ ڈیفینیٹلی وہ بیہیویئر اور فزیکل ایکٹیویٹی ہوگی، کیونکہ رسپونڈنگ میں اسٹوڈنٹ کی صرف اٹینشن ہوتی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ متوجہ ہیں، وہ انٹرسٹنگ ہیں، وہ ولنگ ہیں، لیکن وہ کوئی ایکشن اورینٹ نہیں کر رہے. A student does take interest in the environment and also willingly participate in the activities, take initiative, and is satisfied with the responsibility to be active. سیکنڈ لیول پہ اسٹوڈنٹ رسپونڈ کرتے ہیں، وہ ولنگلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس ایکٹیویٹی میں اور انیشیٹ لیتے ہیں، خود سے آگے آتے ہیں، اور جب وہ خود سے آگے آ کے وہ کام کر لیتے ہیں تو انہیں وہ کام کرنے کے بعد سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہم نے کام کیوں کیا اور اس کام کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. سو لیٹس ٹیک اے ایگزامپل آف اے پنکچویلٹی. جب ٹیچر نے انہیں پنکچویلٹی کے بارے میں بتایا کہ کتنا امپورٹنٹ بیہیویئر ہے کہ ہم جس وقت کا ہمیں ایک ٹائم دیا گیا ہے ہم اس کی پابندی کریں اور ہم اس کو فالو اپ کریں، اس سے ہماری رسپیکٹ بڑھتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے رسپانسبل ہیں. اسٹوڈنٹ ولنگلی کیا کریں، اس ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کریں، وہ کوشش کریں کہ وہ اسکول ٹائم پہ آئیں اور لیٹ نہ ہوں، اور وہ اس کام کے لیے خود انیشیٹ کریں. لائک وہ اپنی مدر کے ساتھ کنونس کریں کہ میں خود اٹھوں گا، آپ الارم لگائیں، اور وہ اپنی ماں سے پہلے اٹھیں اور وہ کہیں کہ لیٹس گیٹ ریڈی، وی نیڈ ٹو گو ٹو دا اسکول آن دا ٹائم. اور جب وہ یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں تو وہ خوش ہوں، وہ مطمئن ہوں، وہ سیٹسفائڈ ہوں کہ یس آئی ایم ڈوئنگ اٹ. A student consciously reacts to the environment and expresses his or her attention in a respectful manner. So اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے، وہ کانشیسلی چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، اس فینومینا کو، اور اس کی پوری اٹینشن جو ہوتی ہے وہ اس چیز کے اوپر ہوتی ہے. سو دیٹ از اے سیکنڈ لیول دیٹ از بگر دین the first one, and that was attending, and this one is responding. It is action oriented. The third level is valuing. That refers to the attachment of the value to some phenomenon, object, activity, etc. A student is not merely an active participant, but she also recognizing the values as well as assume the meaning and importance of the activities she is involved in. سو ہمارا سب سے پہلا لیول کیا تھا، ریسیو، جہاں اسٹوڈنٹ کی صرف اٹینشن جاتی ہے اور وہ ولنگلی آپ کو سننے کو تیار ہوتا ہے. سیکنڈ لیول تھا رسپونڈ، اب وہ آپ کو سن ہی نہیں رہا، جو آپ اسے ایکٹیویٹیز یا ٹاسک دے رہے ہو اس میں وہ انیشیٹ کر رہا ہے، وہ خود سے آگے بڑھ رہا ہے، ولنگلی اسے کرنا چاہتا ہے، اور جب وہ کر لیتا ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کو سیٹسفیکشن محسوس ہوتی ہے. اب اس سے بہتر لیول کیا ہے افیکٹو ڈومین کا، کہ اب وہ جو ایٹیچیوڈ ہے اور جو ویلیو سسٹم ہے وہ اس کو تھرڈ لیول پہ لے آیا. اسٹوڈنٹ نہ صرف ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے بلکہ وہ ایکچولی اون کر رہا ہے اور ریکگنائز کر رہا ہے کہ اس ویلیو کی ہماری زندگی میں کتنی اہم امپورٹنس ہے جس ایکٹیویٹیز میں ہم انوالو ہیں. لیٹس ٹیک ایگزامپل اوور ہیئر اگین دا پنکچویلٹی. یہاں وہ کیا کرے گا، جب وہ ویلیو دے گا، آلویز ٹرائی ٹو کم اہیڈ آف اے گیون ٹائم. وہ ہمیشہ جو اس کو ٹائم دیا جائے گا وہ اس ٹائم پہ پہنچنے کی کوشش کرے گا یا اس سے پہلے پہنچے گا، تاکہ دوسرے کو انتظار نہ کرنا پڑے اور وہ اپنی کمٹمنٹ پہ پکا رہے. سو اب یہ چیزیں اس کا رسپونڈ نہیں ہے، اب اس کا ویلیو سسٹم بنتا جا رہا ہے. Student attitude changes from a mere acceptance of the value to the commitment to comply with it. اب وہ اس ویلیو کو صرف ایکسیپٹ نہیں کر رہا، صرف وربلی جو ہے اپریشیٹ نہیں کر رہا، وہ اسے اپنی کمٹمنٹ کا حصہ بنا رہا ہے. جب بھی کوئی ایٹیچیوڈ آپ کی کمٹمنٹ کا حصہ بنتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اب آپ کے ویلیو سسٹم کا حصہ بن رہا ہے. The behavior of a student demonstrate if the value is acceptable for him or her. The student
جب ٹائم پہ آتا ہے، ٹائم سے پہلے آتا ہے، یا جہاں بھی اس نے اپنے دوست کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ ہمیشہ وقت سے پہلے وہاں پہنچتا ہے اور وہ اپنے ٹائم پہ پہنچنے کی کمٹمنٹ کو پورا کرتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کا بیہیویئر ہے جو ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے کہ اسے یہ ویلیو پسند ہے، پنکچویلٹی، وقت کی پابندی، وقت پہ آنا. سو اس کے بیہیویئر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قسم کی ویلیوز کو پسند کر رہا ہے. لیول 4 آرگنائزیشن brings the value into the system. اب اسٹوڈنٹ ریسیو کر چکا ولنگلی، اس پہ رسپونڈ کر چکا ایکشنز کے ساتھ، اب اس کی ویلیو سسٹم کا حصہ بن چکا جہاں وہ اس کو امپورٹنس دیتا ہے، اسے پسند کرتا ہے اور پریفر کرتا ہے کہ اس کو بار بار استعمال کیا جائے ملٹیپل اوکیزن پہ، لائک پنکچویلٹی. ناؤ ایٹ دا فورتھ لیول the value system will going to be a part of another kind of a system. What it is? A student arranges values, relate and synthesizes them, identify priorities that help him/her solve internal moral conflicts. A person compares different values, set relationships among them, generalize and join them into the entirety. واٹ ایگزیکٹلی اٹ مینس بائی کہ جیسے جیسے ہم گرون اپ کرتے جاتے ہیں، جیسے جیسے ہم بڑی آرگنائزیشن کا حصہ بنتے جاتے ہیں، بڑے گریڈس میں جاتے ہیں، بڑے جو ہے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ڈفرینٹ ٹیچر سے انٹریکٹ کرتے ہیں، یا ہماری جاب پلیس چینج ہوتی جاتی ہے اور ہم بڑی سوسائٹی کا حصہ بنتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی ایک ٹائپ کا ویلیو سسٹم نہیں ہے، ملٹیپل ٹائپ کی ویلیو سسٹم ہے. سو وہاں آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم وقت پہ نہ جائیں اور تھوڑا بہت لیٹ ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ سارے لوگ ہی لیٹ آتے ہیں. Now this is a conflicting value with your value of punctuality. سو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ دونوں ویلیوز کا کمپیریزن کرتے ہیں، آپ ریلیٹ کرتے ہیں. Identifying priorities that help you to solve internal moral conflict. جہاں آپ کے سامنے conflicting value آ گئی ہے and now you are thinking کہ which one is a better one. How should I manage my value system? So in the organizational phase, ہم punctuality ہی کی example لیتے ہیں and how a person who is at the organizational phase of punctuality, what they will going to do? They will going to schedule their event. They set realistic time frame for their task. These are the behaviors and attitudes that a person who is practicing punctuality will do at the level 4, that is organization. And that is the last and the top level affective domain. Most complex level of the affective domain it is, and that is internalization. Values control a person and a person's behavior depends on the value system. So we already discussed about it کہ جو ہماری ویلیوز ہوتی ہیں وہ ہماری سوچ اور ہمارے ایکشن دونوں کو کنٹرول کرتی ہیں، اور جو ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے وہ ہمارے ویلیو سسٹم پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہمارا ویلیو سسٹم کہتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ آپ دیکھیں یا آپ کے گھر مہمان ہے تو آپ اسے سلام کریں. سو آپ کا بیہیویئر یہ ہوگا، آپ آٹومیٹکلی اسے سلام کرو گے. ہمارا ویلیو سسٹم یہ کہتا ہے کہ آپ اسے کھانے پینے کی چیزیں سرو کریں گے، آپ فوراً اسے کھانے پینے کی چیزیں سرو کرو گے. اگر آپ کا ویلیو سسٹم یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہ لیں، ٹو دا پوائنٹ رہیں، تو آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لو گے، ٹو دا پوائنٹ رہو گے. دیٹس ہاؤ actually values control a person and their behavior. When the behavior for a long time is determined by the same value, a person develops the worldview based on specific characteristics. جب ہم ایک بہت عرصے تک ایک ویلیوز کو پریکٹس کرتے رہتے ہیں تو وہی ویلیوز جو ہیں ہمارا سوچنے کا طریقہ بن جاتی ہیں. A person develops the worldview based on a specific characteristic and he/she forms special individual learning ways. The student's behavior becomes predictable, typical and consistent in similar situations. جب ویلیو آپ کی انٹرنلائز ہو جاتی ہے، فار ایگزامپل آپ پنکچوالٹی اب آپ کے اندر انٹرنلائز ہو چکی ہے اور آپ کی بیہیویئر میں یہ آٹومیٹک ہو چکی ہے، اب آپ اس کو کانشیسلی نہیں انکانشیسلی کر رہے ہو، پریکٹس کر کر کے تو یہ آپ کا بیہیویئر پریڈکٹیبل ہے. مثال کے طور پہ میں آپ لوگوں کو ایک اسائنمنٹ دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس تاریخ تک یہ اسائنمنٹ جمع کرا دینی ہے، تو مجھے یہ پتہ ہوگا کہ اگر میرا اسٹوڈنٹ اے بہت پنکچوئل ہے، ڈیڈ لائنس فالو کرتا ہے
تو میں پریڈکٹ کر دوں گی کہ یا میں سیفلی پریڈکٹ کر سکتی ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹ بائی آل مین اپنی ڈیڈ لائن سے پہلے اپنی اسائنمنٹ ختم کر کے مجھے بھیج دے گا. یا اگر میں نے کسی اسٹوڈنٹ کو یا اپنے کولیگ کو بلایا جو کہ بہت ہی پنکچوئل ہے اینڈ آئی نو دیٹ کہ یہ اس کا انٹرنلائز بیہیویئر ہے, چاہے میں لیٹ بھی ہو جاؤں تو جو ٹائم میں نے اسے دیا ہے وہ اس ٹائم پر پہنچ جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ دیٹ از مائی پروڈکشن. جب انٹرنلائزیشن کی فیز تک ہمارا بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ پہنچ جاتا ہے دین اٹ از پروڈکٹیبل, ہم پروڈکٹ کر سکتے ہیں. ان دا سیم وے دا گڈ ویلیوز اینڈ دا بیڈ ویلیوز, اگر ہمیں پتہ ہو کہ کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اس بارے میں جھوٹ بولے گا. اگر ہمیں پتہ ہو کہ کوئی شخص آنیسٹ ہے تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم اسے پیسوں کا کام دیں گے یا ہم اسے فائنینشیل ایشوز کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو یہ اپنی آنیسٹ رائے دے گا اور پیسوں کے بارے میں ڈیڈ آنیسٹ رہے گا. سو انٹرنلائزیشن افیکٹو ڈومین کی وہ فیز ہے جہاں پہ جو آپ ویلیو اور ایٹیچیوڈ سیکھ رہے تھے ریسیونگ کی فیز پہ, اب وہ آپ کے اندر رچ بس چکا ہے لائک یور بلڈ. And that's the reason it is very much predictable okay, what next you can do. Let's take an example over here, the same punctuality. With the internalization, what person will going to do? They stay organized. They don't procrastinate. So جب آپ کو پنکچوالٹی کی عادت ہو جاتی ہے اور وہ آپ کے انٹرنلائز ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں, اس کے بعد یہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ آرگنائز رہتے ہو, آپ ہمیشہ پلاننگ کرتے ہو, آپ ہمیشہ ٹائم مینجمنٹ کرتے ہو اور آپ کبھی بھی کام کو ڈیلے نہیں کرتے, آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے. سو دیٹس بیکم اے پارٹ آف یو, اور ہم اس کو بہت آرام سے پریڈکٹ بھی کر سکتے ہیں. Now here is managing time poorly. That is actually the other example of the same stages of affective domain. اب اس کے اندر کیا ہے, ہم نے ابھی تک پنکچوالٹی کو ڈسکس کیا افیکٹو ڈومین کے تمام لیول پر, اور پنکچوالٹی جو ہے وہ ایکچولی ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے, پنکچوالٹی ایک پازیٹیو ویلیو ہے. لیٹس ٹیک کہ کیا ہم صرف پازیٹیو ویلیوز کو ہی دیکھ سکتے ہیں؟ جی نہیں, ہم نیگیٹو ویلیوز اور ایٹیچیوڈ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. سو جب ہم اپنے ٹائم کو پورلی مینیج کرتے ہیں تو ریسیونگ لیول پہ ایکچولی کیا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ ڈونٹ سی ہاؤ اے پروجیکٹ از امپورٹنٹ ٹو دیم اینڈ ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا مٹیریل. ایٹ دا ریسیونگ لیول اسٹوڈنٹ انولنگنیس شو کرتے ہیں آپ کو سننے کے لیے, آپ کی طرف اٹینٹیو ہونے کے لیے اور اس پروجیکٹ کو سمجھنے کے لیے جو فار ایگزامپل ایز اے ٹیچر آپ انہیں دینے جا رہی ہیں, اور وہ اپنا انٹرسٹ شو نہیں کرتے, ان کو نہیں لگتا کہ یہ پروجیکٹ کرنے میں انہیں کوئی مزہ آئے گا یا اس سے انہیں کوئی زبردست قسم کا فائدہ ملنے والا ہے. Instead of positively receiving, now they are negatively receiving. Other level, responding. Either develop the project at the last hour or not at all. تو رسپونڈنگ کیا ہے, ایکشن, وہ اپنے ایکشن میں دکھاتے ہیں. اب ایکشن میں یہ ہوگا کہ جو آپ نے ڈیڈ لائن دی ہوگی پروجیکٹ کے لیے, اسٹوڈنٹ یا تو اس کو آخری مومنٹ پہ بنائیں گے یا بنائیں گے نہیں, اور آخری مومنٹ میں بنانے کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ پراپرلی بنا ہوا نہیں ہوگا اور اس میں بہت سی غلطیاں موجود ہوں. اگر اسٹوڈنٹ اسی بیہیویئر کو کیری آن کرتے رہے, اسی ایٹیچیوڈ کو کیری آن کرتے رہے, اسی ویلیو کو اپناتے رہے, تو آہستہ آہستہ they will going to giving it a valuing. What does it mean by کہ work at the last moment. اب انہیں چاہے آپ وہ اسائنمنٹ دیں جو انہیں پسند ہے, چاہے آپ انہیں وہ اسائنمنٹ دیں جو انہیں نہیں پسند, چاہے وہ کسی بھی سبجیکٹ کی اسائنمنٹ ہو, چاہے وہ فرینڈس کے ساتھ کمٹمنٹ ہو, فیملی کے ساتھ کوئی پروجیکٹ کی کمٹمنٹ ہو, کوئی پرسنل پروفیشنل یا اکیڈیمک کام ہو, وہ ہر کام کو ویلیو دیں گے بیکاز دے لائک اٹ ناؤ کہ they were going to do it at the last moment. Other level کیا ہوگا, اس کو کرتے کرتے it's become a part of their organization. Procrastination, motivation, confidence and comprehension issues. Organization level پہ کیا ہوگا کہ جب وہ ملٹیپل لوگوں کو ویلیو سسٹم ان کے سامنے آئے گا تو وہ سب سے پہلے کیا کرنا شروع کریں گے, ان ویلیوز کو دیکھتے ہوئے ان کو دماغ میں سب سے پہلی چیز آئے گی کہ ٹائم مینجمنٹ کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اسے ڈیلے کریں,
आज का काम कल पे करें, कल का काम परसों पे करें, अभी डेडलाइन में 5 दिन है, मेरे पास बहुत दिन है, आई कैन डू इट टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो. दैट इज़ नॉन एज प्रोक्रास्टिनेशन. क्यों करते हैं ये? इसलिए क्योंकि हमें मोटिवेशन की कमी होती है, हम अनविलिंग होते हैं ये करने के लिए, हमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, हमें ये लगता है कि शायद हम करेंगे तो हमसे ये होगा नहीं. और अदर इम्पॉर्टेंट थिंग कॉम्प्रिहेंशन इश्यूज होते हैं. जो टास्क हमें दिया जाता है एक्चुअली वो हमें समझ ही नहीं आता, उसकी हमें समझ ही में नहीं आती कि एक्चुअली व्हाट इट इज़. दैट्स द रीज़न हम उसको डिले करना शुरू कर देते हैं. और डिलेइंग हैबिट और प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाती है. देन द लास्ट स्टेज जहाँ पे ये एटीट्यूड पक्का हो जाता है एंड बिकम आवर फ्लैश एंड ब्लड, दैट इज़ अ लेवल ऑफ इंटरनलाइजेशन. और वहाँ पे क्या होता है? पुअर वर्क क्वालिटी. कि चाहे आप एज अ स्टूडेंट हो, चाहे एज अ प्रोफेशनल हो, चाहे एज अ एकेडमिशियन हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ के प्रोजेक्ट्स हों या काम हो, हर जगह हमारे लिए ये चीज़ अहमियत ही नहीं रखती कि वी नीड टू गिव अ गुड क्वालिटी वर्क. अब हम ये इंटरनाइज कर चुके हैं कि हमें अच्छा क्वालिटी का वर्क करने के लिए जो एफर्ट, जो एनर्जी, जो टाइम पुट इन करना है, जो प्लानिंग करनी है, जो मैनेजमेंट करनी है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है. जब हमारा काम चल जाता है बुरी क्वालिटी के काम से तो दैट इज़ फाइन. और फिर हम हर काम में कभी भी एक्सेल और अच्छी क्वालिटी का काम नहीं कर पाते. वाई? बिकॉज इट बिकम अ पार्ट ऑफ आवर ब्लड एंड फ्लैश. It become internalized. That's how affective domain is so important. It is about attitudes. It is about value system जो हमारी थिंकिंग को और वही थिंकिंग हमारे एक्शंस को डिटर्मिन कर रही है. दैट्स द रीज़न हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लर्निंग आउटकम में प्रोफेशनल्स बताते हैं कि जॉब के लिए हम चाहते हैं कि आपके पास आउट हुए हुए ये प्रोफेशनल उनमें ये वैल्यू सिस्टम और ये एटीट्यूड होना चाहिए, ये डिज़ायरेबल एटीट्यूड्स होने चाहिए ताकि वो जॉब को सक्सेसफुली फुल मोटिवेशन, फुल गुड क्वालिटी वर्क के साथ परस्यू कर सकें. What else in the affective domain? Is it easy to attain them? And what school can do? How we will going to assess कि ये affective domain students में develop हुए या नहीं हुए, ये positive attitudes या belief system और value system हुआ या नहीं हुआ. These are important questions that we will going to discuss in our next discussion. So far, thank you so much.